یہاں یہ ہے کہ بابو صاحب نے بھیا اس سے ڈر کے رہو، حضرت پیسے والے ہیں، ہمارا وچار سے بنا ہوا ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ہاں اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، ہم لوگوں کی پریشانیوں سے بھی پڑھنے کی، ان کی چاہت کیا ہے، ان کے مزاج کیا ہے، ہم کو عوام میں رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں ڈیوٹی لگایا ہے آپ کے کانوں تک آواز پہنچانے، ہماری یہ مزاج ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ٹکڑ رہے عالیشان بنگلوں میں رہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں عالیشان مقام مل جائے، نہیں، عالیشان جگہ وہ ہے، یہ تو مکڑی کے جانے کی جگہ ہے کہ آپ کے گھر میں جانے لگتے ہیں تو ہم جھاڑو اٹھا کر یوں مارتے ہیں، سیکنڈ نہیں لگتا وہ جانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے دنیا کی حیثیت مکڑی کے جانے جیسی بنایا ہے۔ اب یہاں پہ مضبوط گھر بنانا چاہتے ہو، یہ بیوقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے چیخ کر کتابوں میں کہو اس مٹی پر عالیشان بنگلہ بنانے والے مٹی کے اندر کے گھر کے بارے میں سوچ لیا کر، سوچ لیا کر، جہاں تیرے اپنے اٹھا کر تجھے قبر میں ڈالیں گی، واپس تمہیں پلٹ کے نہیں دیکھے گا، وہاں مجھے بتاؤ تیرے اللہ کے سوا تیرا حال اور تیرا خیریت دینے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ آج اللہ کے سامنے سجدہ میں ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہو گئے، میں اسی امام حسین کا، میں اسی جنت کے جوانوں کے سردار کا واسطہ دیتا ہوں، نماز مت چھوڑو۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ سچے مومن نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ سچے مومن بننا ہے تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا، سچے مومن بننا ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنا پڑے گا۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہمیں رات کو عطا فرمائی، مجھے بتاؤ انشاءاللہ ابھی 2-4 دن اور ہے، اللہ نے چاہا تو میں آپ لوگوں کو تو سنایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان چند دنوں میں اپنی ماں بہنوں کے کانوں تک وہ آوازیں پہنچاؤں جو شاید کہ نہ جانتی ہو اور نہ سنی ہو، اللہ ان کو عمل کی توفیق دے دے، یہ ہدایت کی راہ پر آ جائے، صراط المستقیم پر چلنے والے بن جائے، اللہ ان کو خاتون، اللہ ان کو جنت میں عالیشان محل عطا فرما دے۔ ہاں میرے عزیزو، اپنی فکر لے کر ہی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہا گیا ہے ایک مسلمان اگر 5 وقت کا نمازی ہے، گھر سے نکلتا ہے، پڑوسی نمازی نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کرتا تو تیری نماز قبول نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اسے کہا کر چل نماز کا ٹائم ہو گیا، چل۔ کوئی بہن اگر نمازی ہے، آپ کو پتا ہے کوئی دوسری بہن نماز نہیں پڑھتی، آپ ان کے گھر جایا کرو پردے کے ساتھ، اس کو نماز کی دعوت دو، اور ہاں کبھی کبھار ایسا بھی کرو کہ جہاں پہ 4-5 عورتیں بیٹھی ہوں، ایک دوسرے کا کلمہ سنا کرو کہ بہن تو مجھے کلمہ سنا، تجھے کتنے کلمے یاد ہے، میرے کلمے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، سنا سنا کرو، التحیات سنو، درود شریف سنو، دعائیں مسورہ، دعائیں قنوت، جتنی چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو سنا کرو، ایک دوسرے کو سنایا کرو، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں واللہ کہتا ہوں میں نے 50-60 سال کی بہنوں اور عورتوں سے ملا ہوں جن کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں آتا، کلمہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان سے پوچھو تیرے نبی کا کیا نام ہے، اپنے منہ سے پوری الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول پاتی، نہیں بول پاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ امام حسین کی یاد میں ابھی گھر سے آئی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، میں اسی امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں، آپ ایسی نیک خاتون بنو